السلام علیکم عزیز طلباء، بروک فیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے سبق نمبر 2 کے لیکچر نمبر 2 کو کنٹینیو کریں گے۔ پیراگراف ہم شروع کریں گے۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ یعنی ہر شخص جب اس بات کو جانتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے اپنی بہتری کر سکتا ہے، اسی طرح سے قوم اپنے آپ کو بدلنے سے اپنی بہتری کر سکتی ہے، تو ہم اس بات کی امید پر بیٹھے رہیں کہ کوئی باہر سے آ کر ہمیں درست کرے، کہ ہم اپنے اندر سے تبدیلی نہ پیدا کریں اور کوئی باہر سے آ کر ہمیں تبدیل کر دے۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں، حقیقت میں وہ شخص غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا نہ ترس، خدا سے نہ ڈرنے والے نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ کی گورنمنٹ یا رعیت ہے۔ رعیت سے مراد رعایا ہے، یعنی اصل میں غلام وہ نہیں ہے جس کا آقا، جس کا بادشاہ، جس کا حکمران جو ہے وہ ظالم ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ اصل غلام کون ہے؟ جو بد اخلاق ہے، جو خود غرض ہے، جو جاہل ہے، جو شرارتوں میں پڑا رہتا ہے اور خود غرضی کی غلامی میں مبتلا رہتا ہے، اور اسے قوم سے کوئی ہمدردی، کوئی محبت نہیں ہے۔ اصل غلام وہ ہے۔ تو بیٹا غلامی جو ہے وہ جسمانی نہیں ہوتی، اصل غلامی جو ہے وہ ذہنی ہوتی ہے۔ تو جو ذہنی طور پر غلام ہے، اصل غلام وہی ہیں، وہ غلام نہیں ہے جن کے آقا یا حکمران جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے، یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی، جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ کی جائے۔ اصل یہ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ یا عمدہ یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا، گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں۔ یعنی اگر ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے موجودہ ہماری سیاسی صورتحال کو دیکھیں، ملک کی سیاسی صورتحال کو دیکھیں، تو ہم نے ایک امید لگا لی کہ ایک شخص آئے گا تو سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی ہم نے خود سے یہ امید نہیں لگائی کہ ہم بدلیں گے تو زمانہ بدلے گا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، حکمران بدل گئے، تبدیلی آ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کامیاب کرے، لیکن ابھی تک کی صورتحال کے مطابق جو ہے حکمران بدل گئے لیکن عوام نہیں بدلے۔ تو جب تک عوام نہیں بدلیں گے تو حکمران کیا کر لیں گے؟ چاہے آپ جتنے اچھے مرضی نظام لے ہیں، چلنا تو اس پر عوام نے ہے۔ تو جب عوام ہی ان قوانین پر نہ چلے، ان کو فالو نہ کرے، تو پھر ایسے قوانین کا کیا فائدہ؟ ایسی اچھی عمدہ گورنمنٹ کا کیا فائدہ؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے کہ آپ کوئی گورنمنٹ اچھی لے آئیں یا حکمران اچھا لے آئیں اور تبدیلی پیدا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ وہ تبدیلیاں فانوس خیال، ظاہری روشنی سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ فانوس خیال، ظاہری روشنی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک آسان سی بات آپ دیکھیں۔ آپ کے سامنے پروجیکٹر سکرین کے اوپر، پروجیکٹر کی سکرین جو ہے وہ عموماً دیوار پر یا بورڈ پر بنائی جاتی ہے، تو وہاں پر ایک بارش کا منظر ہے، ایک آبشار ہے، تو جب پروجیکٹر کو آف کریں گے تو کیا دیوار گیلی ہو جائے گی؟ ایسا ناممکن ہے، کیونکہ وہ ایک روشنی تھی، ایک خیال تھا۔ جو ہی وہ روشنی ختم ہوئی، وہ خیال بھی ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ عمدہ حکمران آ جائیں، اچھی گورنمنٹ آ جائے تو سب کچھ بدل جائے گا، ایسا کرنا صرف ایک سوچ ہے جس کے اندر حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کی یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے۔ سورہ کہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا سفر تھا اس میں، تو خضر اردو کے اندر رہنمائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے ہم خود کو بدلیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رہنما، کوئی حکمران ہو، گورنمنٹ فیاض ہو، یعنی سخی ہو، اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں، یعنی ہمیں انگلی پکڑ کر چلایا جائے، ہم خود سے نہ چلنا چاہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے، ہادی کا مطلب بھی رہنما ہے،
تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے، یعنی انسانوں کو پوجنے والا۔ مجھے پتا ہے کہ میرا کام فلاں MNA سے ہوگا تو میں کیوں خود کروں گا، میں تو اس کے پیچھے چلوں گا۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، قوت کی پوجا ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسا کہ صرف دولت کی پرستش جو ہے انسان کو حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لامیں گے تو خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو، پچھلا یعنی بعد میں آنے والا۔ اپنی مدد آپ جو ہے انسان کے اندر موجود تمام برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور اوروں پر بھروسہ جو ہے خود انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا یعنی لاگو کی خواہش، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے، پرانا غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش کا دستکاری میں کہا تھا، جو ایک بڑا خیرخواہ آئرلینڈ کا تھا۔ ولیم ڈراگن آئرلینڈ کا ایک روشن خیال مفکر تھا۔ اس نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ اس نے کہا، جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اس وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی اور موقع یا آئندہ کی کوئی توقع جو ہے اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ قوی یعنی مضبوط۔ استقلال، مستقل مزاجی اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جاوے گی۔ یعنی اس نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے جدوجہد تو کر رہے ہیں، لیکن اس جدوجہد کے اندر ہمیں مستقل مزاجی چاہیے، اپنی قوتوں کو صحیح راستے پر استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی، انسان کو ان صلاحیتوں کو پہچاننا ہے اور ان صلاحیتوں کو صحیح راستے پر استعمال کرنا ہے۔ انسان کی اگلی پشتوں یعنی پرانی نسلوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی۔ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں کسانوں، کانوں کے کھودنے والوں کانکنوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں سائنسدانوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں ریسرچرز، آلات جرثقیل بھاری مشینری سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت میں پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے یا آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے تو یہ ڈائریکٹ موبائل یا لیپ ٹاپ ایجاد نہیں ہوا، پہلے وہ ایک وائرلیس ایجاد ہوا، وائرلیس سے ہوتا ہوتا سفر آہستہ آہستہ ان موبائل فون، پہلے موبائل فونز اور پھر کہاں سے کہاں تک یہ سلسلہ چلا گیا۔ تو یہ ایک نسل نے تو سب کچھ نہیں کیا، ایک نسل نے ایک چیز ایجاد کی، دوسرے نے آ کر اس کو ترقی دی، اس سے آئندہ آنے والی نسل نے اس کو اور زیادہ ترقی دی، اس سے آگے آنے والی نسل نے اس کو اور ترقی دی۔ تو دنیا کی موجودہ ترقی یافتہ حالت جو ہے یہ قوموں کی، نسلوں کی جو ہے محنت کا نتیجہ ہے، یہ ایک دم سے ہمیں سب کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو عزیز طلباء، انشاءاللہ بقیہ لیکچر جو ہے آخری اس کا حصہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔